لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لائق صدر ذی وقار اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اعظام اور محترم سامعین و سامعات، آج کی اس اصلاح معاشرہ پروگرام میں میری اس تقریر کا تعلق اسلامی معاشرہ اور آپسی ذمہ داریوں سے ہے۔ جب بہت سے انسان ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں تو ان میں کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی کسی کا پڑوسی ہوتا ہے، کوئی تاجر ہوتا ہے تو کوئی استاد و کوئی شاگرد۔ اس قسم کے رشتے ہونے کی بنیاد پر ان میں کبھی کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو کبھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو کوئی اپنا بن جاتا ہے تو کوئی غیر دکھائی دیتا ہے۔ جب بہت سے درخت ایک ساتھ کھڑے ہوں تو ان میں کوئی تعلقات قائم نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان سبوں کے بیچ کسی قسم کے کوئی مسائل جنم نہیں لیتے۔ لیکن جب ایک معاشرہ میں، جب ایک سوسائٹی میں بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ان میں طرح طرح کے مسائل اور وسائل جنم لیتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لوگ ایک سماج میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت جانیں، ایک دوسرے کی مصیبت کو اپنا مصیبت سمجھیں۔ جب کسی کو کسی کے رویے سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب کسی انسان کو کسی انسان کے کسی ایسے فعل سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ انسان بھی اس قسم کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک لمبی دوری کی ٹرین جا رہی ہے، اس کے کمپارٹمنٹ میں دو مسافر بیٹھے آمنے سامنے سفر کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسافر دوسرے مسافر سے یہ کوشچن کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب دوسرا مسافر یہ جواب دیتا ہے کہ میں کولکاتہ جا رہا ہوں اور کولکاتہ کے فلاں محلے میں جا رہا ہوں۔ اب دوسرا مسافر پہلے مسافر سے سیم کوشچن کرتا ہے، سیم یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب پہلا مسافر بھی یہی جواب دیتا ہے کہ میں بھی کولکاتہ جا رہا ہوں، اور آپ جس محلے میں جا رہے ہیں، آپ جس جگہ جا رہے ہیں، میں بھی اسی جگہ جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب وہ دونوں ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی کسی اسٹیشن پر کوئی سامان لینے کے لیے اترتا ہے تو پہلا اس کے سامان کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے جس طرح ان کا اپنا سامان ہو۔ جتنی قربت، جتنی الفت و محبت، انسیت ریل کے ان دونوں مسافروں کے بیچ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، سب ایک ہی نبی کی امتی ہے، سب ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، سب ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک سگے بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ خونی رشتہ کہلاتا ہے، لیکن ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ دینی رشتہ کہلاتا ہے، اور خونی رشتے کے مقابلے میں دینی رشتہ زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر اسلامی غزوات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر گرفتار ہوئے تھے اور اتنی ہی تعداد میں مارے بھی گئے تھے۔ گرفتار ہونے والے کافروں میں ایک کافر کا نام عدی بن عمیر تھا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی تھا۔ یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کا چہرہ انور، جن کا چہرہ مبارک
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। जब एक सहाबी रसूल अदी बिन उमैर की मशकें बांधने लगे तो सामने उनके भाई हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े थे। अदी ने हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुसाब बिन उमैर, तुम मेरे सगे भाई हो, क्योंकि जिस बाप के नुतफे से तुम पैदा हुए हो, जिस माँ ने तुम्हें जना है, जिस माँ ने तुम्हें 9 माह तक अपने पेट में रखा है, उस माँ ने मुझे भी अपने पेट में 9 माह तक रखा है, लिहाजा एक गैर आदमी मुझे बांध रहा है, तुम मेरे सगे भाई होकर मदद नहीं कर रहे हो। मेरे भाइयों, उस वक्त हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया था, वो सुनने के लायक है। हजरत मुसाब ने फरमाया कि ए अदी, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया है, जिस माँ ने तुम्हें जना है, उस माँ ने मुझे भी जना है, लेकिन मेरा और तुम्हारा दरमियान का जो रिश्ता है वो रिश्ता खूनी रिश्ता है। लेकिन जो तुम्हें बांध रहा है, जो सहाबी तुम्हें मशके बांध रहा है, उनके दरमियान का और मेरा जो रिश्ता है वो रिश्ता दीनी रिश्ता है, और दीनी रिश्ते के मुकाबले में खूनी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, आमतौर पर जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की हेल्प करता है, किसी दूसरे इंसान की मदद करता है, तो उसकी वजह, उसकी रीजन यही होती है कि वो इंसान जिसकी मदद कर रहा है उसका रिश्तेदार या फिर उसका कोई पड़ोसी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा कायम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी कायम की, उस सोसाइटी वालों ने, घर वालों ने अपना घर, बाग वालों ने अपना बाग, मालदारों ने अपना माल, सब दीन इस्लाम की खातिर वक्फ कर दिया। मेरे भाइयों, यूं तो एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। एक मुसलमान जो शख्स इस दुनिया के अंदर किसी मुसलमान भाई की जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, उसकी हाजत को पूरा करने में लगा हुआ है, तो यकीनन आप यकीन माने कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी हाजत को पूरा करने में लगा हुआ है। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की बेआबरूई से बचाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी क़यामत के दिन बेआबरूई से बचाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरह एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जबकि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन की हुर्मत काबा से ज्यादा है। मेरे भाइयों, फर्ज कीजिए कि आपका कोई नौकर है, उसके कान में सख्त दर्द हो रहा है, आपको उसी वक्त एक बाल्टी पानी की भी जरूरत है, लेकिन आप उस नौकर से नहीं कहेंगे, आप उस नौकर को इस बात पर आमादान नहीं करेंगे कि आप तुम जाओ और पानी लेकर आओ, क्योंकि उसको इस वजह से पानी लाने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके कान में, उसके जिस्म के एक अज़्व यानी कान में दर्द है, लिहाजा वो आराम से पानी ला सकता है। लेकिन आपको यकीन होगा या आपको ये बात अच्छी तरह पता होगा कि उसके कान में दर्द होने की वजह से उसके पूरे जिस्म को तकलीफ है। लिहाजा एक मोमिन को दूसरे मोमिन के तय इसी तरह का दुख दर्द समझना चाहिए। जंग यरमुक इस्लामी जंगों में एक मुनफरिद जंग मानी जाती है। ये जंग मुसलमानों और रूमियों के दरमियान हुई थी। जब जंग थमी तो चारों तरफ जख्मियों की चीखों पुकार अहो बका सुनाई दे रही थी। जब एक पानी पिलाने वाला मुसलमान जख्मी मुसलमानों को पानी पिलाने के लिए निकला और उसने ये महसूस किया, उसने ये फील किया कि एक जख्मी मुसलमान जो इस बात का मुतलाशी है उसको कोई पानी दे दे, वो पानी के लिए चिल्ला रहा है, पानी का मुतलाशी है। जब उस पानी पिलाने वाले ने पहले जख्मी मुसलमान के पास पहुंचा और जैसे ही उसके घोंट में पानी लगाना चाहा कि दूसरे जख्मी मुसलमान की भी आवाज आई। लिहाजा पहले जख्मी मुसलमान ने पानी पीने से इनकार कर दिया और दूसरे की तरफ इशारा कर दिया। जब वो पानी पिलाने वाला फर्द दूसरे जख्मी मुसलमान के पास पहुंचा और दूसरे जख्मी मुसलमान को पानी पिलाना चाहा कि तीसरे जख्मी मुसलमान की भी आवाज आई कि वो भी इसी बात में मुतलाशी है कि उसे भी कोई पानी दे दे। लिहाजा दूसरे जख्मी मुसलमान ने पानी पीने से इनकार कर दिया और तीसरे जख्मी मुसलमान की तरफ वो इशारा कर दिया। जब वो पानी पिलाने वाला फर्द तीसरे जख्मी मुसलमान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो शहीद हो चुके हैं। जब वापस दूसरे के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि वो भी अल्लाह के राह में इस दार फना से दार बका की तरफ कूच कर चुके हैं। जब वो पानी पिलाने वाला फर्द पहले जख्मी मुसलमान के पास पहुंचा और उसने देखा कि वो भी इंतकाल कर चुके हैं।
لیکن ایک زخمی مسلمان نے پانی پینے ایک زخمی مسلمان نے دوسرے زخمی مسلمانوں کو پیاسا دیکھ کر خود کو پانی پینا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیوں، کیا تاریخ انسانیت میں اس سے بڑی اخوت و ہمدردی کی کوئی اور مثال مل سکتی ہے؟ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ خود پیاسے رہیں اوروں کو تشنے لب نہیں رکھتے، وہ خود پیاسے رہیں اوروں کو تشنے لب نہیں رکھتے، تیرے رندوں میں کتنا جذب ایثار ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مشہور تابعی سعد بن جبیر کا واقعہ آتا ہے، جب حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرنے کے لیے اپنے 2 صحابیوں کو یہ آرڈر دیا، اپنے 2 سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ حجاج بن یوسف کو ہمارے پاس لے کر آئیے، ہم اسے قتل کریں گے۔ جب وہ دونوں سپاہی سعد بن جبیر کو لے جانے لگے تو وہ دونوں سپاہی راستے میں سعد بن جبیر کی عبادت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس متاثر ہونے کی بنیاد پر ان دونوں سپاہیوں نے سعد بن جبیر کو یہ آفر دیا، سعد بن جبیر کے سامنے یہ آفر رکھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، نہیں تو حجاج بن یوسف آپ کو قتل کرا دے گا۔ میرے بھائی، اس وقت سعد بن جبیر نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم لوگ مجھے مت چھوڑو۔ اگر یہ چھوڑنے والی بات اسی طرح حجاج بن یوسف کو پہنچ گئی تو وہ میرے بدلے تم دونوں کو قتل کرا دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک جان کے بدلے دو جان کے قتل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یوں تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے بہت سارے حقوق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کی روشنی میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عزت، اس کا نفس اور اس کی جان حرام ہے، جبکہ میرے بھائیوں اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقيته فسلمه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطش فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فتبعه۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلمہ، جب آپ کی کسی مسلمان سے وزٹ ہو جائے، جب آپ کی کسی مسلمان سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو فسلمہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے سلام کریں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کو کوئی مسلمان دعوت کرے، انوائٹ کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے دعوت میں ضرور لبیک کہیے، آپ اس کے دسترخوان میں ضرور شریک ہوئیے۔ اسی طرح وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اور جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسلمان آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اچھی باتیں بتلا رہا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے میرا فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے، تو آپ اس نصیحت میں ضرور شریک ہوئیے۔ اسی طرح وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدِ اللَّهِ فَشَمَّتَهُ، جب آپ کے کسی بھائی کو چھینک آ جائے اور آپ وہاں پر سامنے موجود ہیں اور وہ اس کے اپنے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیے۔ اسی طرح وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب ہمارے معاشرہ میں، ہمارے گاؤں میں کوئی فرد بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، بیمار پرسی کریں، تاکہ اس کے بھی دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسی طرح وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُوهُ، جب ہم میں سے کوئی مسلمان اس دنیا کے اندر مر جائے، انتقال کر جائے، دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائے، دیکھ کر جائے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی جنازے میں ضرور شریک ہوئیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور جب تک وہ عیادت میں لگا رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کی ایک کیاریوں میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنازے کے تعلق سے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراءتين كل قراءة مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقراءة متفق علیہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان اور احتساب کی نیت سے شریک ہوتا ہے اور اس کے وہ جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے، دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، اور جب وہ انسان لوٹتا ہے تو اپنے ساتھ
دو قرات لے کر لوٹتا ہے. اور یہ قرات کیا ہے؟ یہ قرات کل قرات مثل احد، اور ہر قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. یعنی جو مسلمان کسی میت کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کو دفن کر دیتا ہے، تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اسی طرح جو شخص کسی میت کے جنازے میں صرف جنازہ پڑھ کر لوٹتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں پر یوں تو دوسرے مسلمان کے لیے بہت سارے حقوق ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو خیر و عافیت، سلام و دعا اور اس کی اچھی خبر کے متعلق دریافت کریں. میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق رکھے، بلکہ ایسا کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق رکھے. بس ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. جبکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کرتا ہے تو گویا کہ تو ایسا کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. جبکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق کرے اور ان دونوں میں اگر پہلا شخص سلام کرے تو پہلا شخص کو اور دوسرا شخص اس کے جواب میں اس کا جواب دے تو اس میں دونوں شریک ہوں گے، اس کے نیکی میں اس کے ثواب میں دونوں شریک ہوں گے. اگر پہلا شخص تو سلام تو کر رہا ہے لیکن دوسرا شخص جواب نہیں دے رہا ہے تو دوسرا شخص اس میں گناہ گار ہوگا. میرے بھائیوں، جبکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا آدمی یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے گا. والراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. میرے بھائیوں، ہر فرقہ میں یہ دستور ہے، ہر فرقہ میں یہ رائج ہے کہ جب 2 آدمی ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے، زبان سے ڈفرینٹ الفاظ کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے الفت و محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہمارے شریعت نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں تو پہلا آدمی السلام علیکم کرے تو اس کے جواب میں دوسرا آدمی وعلیکم السلام کرے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمان عالم کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.